میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ ایک مقام پہ فرمایا نا، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ جاؤ آج میں تمہیں تمہارے حج کی برکت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ وہ لوگ عرض کریں گے اے اللہ ہم تو غریب لوگ تھے، ہم نے تو حج نہیں کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا، عرض کریں گے مالک بڑا ہی کرتا تھا۔ فرمایا بس اس شوق کی برکت سے حج کا اجر بھی دیا ہے اور اس اجر کے سبب میں نے جنت بھی عطا کر دی۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں رہنے والا مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کچھ، اور جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کشتی اور سہارے کا انتظار کرتا ہے، قبر میں لیٹا ہوا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وہاں لیٹا انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی میرے لیے دعا کرے۔ دعا وہ قیمتی تحفہ ہے جس کو قبروں میں جانے والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی دعا کرے، کوئی دوست دعا کر دے، کوئی دعا کر دے، قبروں میں لیٹے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے بچے لیٹے ہیں تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، دوست لیٹے ہیں تو دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تو جس طرح دریا میں ڈوبنے والے کے ہاتھ سہارا آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے، قبر والے کے پاس دعا پہنچتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے نیک ہو گئی؟ فرمایا پچھلوں نے دعائیں ہی اتنی کی تھی کہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔